مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 22 سال کے ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے چچا سے بچپن میں کہا تھا کہ میں سہارا بننا پسند کرتا ہوں، بوجھ بننا مجھے گوارا نہیں، تو اب اپنی عملی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے سہارا بننے کے لیے آپ پیش قدمی فرماتے ہیں اور اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا اب میں اس قابل ہوں کہ اپنا کام اپنا کاروبار خود کر سکتا ہوں اور آپ ہی کا نہیں اپنے اور اہل خانہ کا اور لوگوں کا بھی سہارا بننا چاہتا ہوں. لہٰذا آپ کوئی ایسی تاجر یا ایسا کوئی تاجر تلاش کر دیں جو مجھے اپنا مال تجارت دے اور ہم سب برسہاں برس سے یہی کام کرتے رہے ہیں تجارت کا، تو میں بھی اسی تجارت کو کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور کہا کہ اچھا بیٹا میں انتظام کرتا ہوں. اور پھر دوسرے ہی دن آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ بیٹا انتظام ہو گیا ہے. ہمارے ہی خاندان کی بڑی پاک باز طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ تم ان کے مال تجارت کو لے کر جاؤ. اور آپ خوشی خوشی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ان کا وہ مال تجارت لیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے ہی آپ کی معترف تھیں، لیکن ساتھ میں ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا اور اس کو تاکید بھی یہ کی تھی کہ دیکھو تم محمد ابن عبداللہ کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑنا، ان کا خیال رکھنا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میسرہ کے ذریعے سے یہ جان سکیں کہ یہ نوجوان جو مال تجارت لے کر جا رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس مال تجارت کو زیادہ نفع بخش بنا سکے گا. الغرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے اسی بازار میں پہنچ گئے اور آپ نے تجارت اور اپنا سامان تجارت لے کر آپ نے تجارت شروع کی. لوگ سارے بازار میں گھوم گھوم کر اپنا مال فروخت کیا کرتے تھے، لیکن یہاں معاملہ تھا کہ لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے چلے آتے تھے. اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ انتہائی اخلاق سے، کردار سے، بہترین انداز گفتگو سے لوگوں کے دل موہ رہے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری، دیانتداری دیکھ کر لوگ حیران تھے. اور لوگ یہ بھی حیران تھے کہ آپ کا سامان، آپ کا مال انتہائی بہترین اعلیٰ درجے کا اور قیمت انتہائی ارزاں. لوگ حیران تھے اور لوگ جو جاتا وہ جا کر لوگوں کو بتاتا کہ ایک ایسا نوجوان تاجر آیا ہے، بہت اچھا مال ہے اس کے پاس اور قیمت بھی بہت کم ہے. لوگ دوڑے چلے آتے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ سے بڑے متاثر تھے اور کسی نے آ کر آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ جو مال تم بیچ رہے ہو مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو آپ مسکرائے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے. تو وہ اور حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا تمہیں پتا ہے پھر بھی تم اتنا سستا بیچ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ایک خاص مقدار میں منافع رکھتا ہوں اور اس سے زیادہ کا طلبگار نہیں ہوں، چونکہ میں اس تجارت میں بھی
لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ زندگی اور یہ دولت اور یہ مال تو فانی ہے، یہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کو خوش کرنا، یہ اصل خوشی ہے۔ اس لیے میں اتنا ہی نفع لیتا ہوں جتنی کی ضرورت ہو، بہت زیادہ منافع نہیں لیتا۔ لوگ حیران ہو گئے اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا اسی سفر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تاجر آیا اور 2 گھوڑے تھے بڑی اعلیٰ نسل کے، ان کا سودا کیا۔ آپ نے وہ گھوڑے اس کو فروخت کر دیے اور اس نے کہا کہ اچھا ان گھوڑوں کو یہیں رکھو، میں ابھی اور بازار میں ہوں، جب وہاں سے فارغ ہو جاؤں گا اور اپنی سودے خرید لوں گا تو پھر یہاں سے یہ گھوڑے بھی لے جاؤں گا۔ بات طے ہو گئی، ابھی پیسے نہیں دیے گئے تھے، بات طے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تجارت تو بہت جلد فروخت ہو گیا اور بڑا منافع آپ کو ملا، لیکن ابھی یہ 2 گھوڑے موجود تھے جن کو لینے والا، جن کا وہ تاجر لوٹ کے نہیں آیا تھا، لہذا آپ وہیں انتظار کرتے رہے۔ اور یہاں تک کہ اب لوگ آتے تھے، لوگ دور دور سے آ رہے تھے اور ہر ایک کی نگاہ ان گھوڑوں پہ پڑتی تھی اور وہ پوچھتا تھا کہ یہ کتنے کے ہیں، تو آپ بتا دیتے تھے کہ میں نے اتنے کا بیچا۔ وہ اور حیران ہوتا، اچھا اتنا سستا، اچھا یہ گھوڑے تو بہت اچھے ہیں، تم ہم سے اس کا سودا کر لو، کون ہے اس کا؟ تو آپ جواب دیتے کہ نہیں، میری بات ہو گئی ہے، میں نے بات کر لی ہے اور میں اس کو بیچ چکا ہوں۔ کہاں ہے وہ تاجر؟ کہنے لگے آیا نہیں ہے لیکن آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ارے چھوڑے جانے دیں، ہم آپ کو اس کی 2 قیمت دیتے ہیں، آپ ہمیں یہ دے دیجئے۔ لیکن آپ فرماتے کہ اگر تم اس کی 100 گنا قیمت بھی دو گے تو میں یہ تمہیں نہیں فروخت کروں گا، اس لیے کہ زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے، میں بات کر چکا ہوں۔ تجارت میں دیانت اور امانت ہی سب کچھ ہے۔ گویا کہ آپ نے ہمارے اس تصور کو اکھاڑ کر پھینک دیا کہ آج ہمارا تصور ہی یہ ہے، اور لوگ کہتے یہ ہیں کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے، یہ ایمانداری کا دور نہیں ہے، یہاں ایمانداریاں نہیں چلتی، یہاں دیانتداری نہیں چلے گی۔ ارے بھائی، جب تک کہ کوئی جھوٹ نہ ہو، جب تک کہ کوئی فراڈ نہ ہو، جب تک کہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، آپ نہیں بیچ سکتے۔ اس لیے بازار میں اگر بیٹھنا ہے تو یہ سب کچھ تو کرنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت میں یہ بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ عذر لنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں جو انتہا سے زیادہ کرپٹ معاشرہ تھا، خراب معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر بھی آپ نے دیانتداری، امانت داری، اخلاق کو برت کر دنیا کو دکھا دیا کہ دیانتداری، امانت داری اور اخلاق کا سکہ ہمیشہ چلتا ہے، بشرط یہ کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ ہو۔